وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں عمران صدیقی، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آج عمران صدیقی یہاں پر کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں خبروں سے آگے میں ایک اسپیشل پروگرام۔ خبروں سے آگے میں اکثر ہم آپ کے لیے ایسی سٹوریز لاتے ہیں جن میں لوگ بات کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے پاکستان کی، اس کی کامیابیوں اور ناکامیوں کی، اکثر اس کے مسائل اور ان کے حل کی بھی۔ مسائل جن کی نوعیت تبدیل ہوتی رہتی ہے لیکن جو اکثر اپنی جگہ سے کہیں غائب نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی تو آپ کو ایسا بھی لگتا ہوگا کہ مسائل کا بوجھ آسانیوں سے زیادہ اور ناکامیوں کا وزن کامیابیوں سے بڑھ کر ہے۔ لیکن پریشان بالکل مت ہوں، آج ہم خبروں سے آگے میں پاکستان کی کسی ناکامی اور مشکل کی بات نہیں کر رہے۔ جیسا کہ کہا ہے علامہ اقبال نے، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو آج بات کریں گے امید اور کامیابیوں کی۔ آج کے پروگرام کے دوران آپ کے گھر کی بجلی اگر چلی جائے تو امید کا دیا جلائے رکھیے گا۔ بجلی آنے کے بعد ہمارے فیس بک پیج اور اردو VOA کی ویب سائٹ پر جائیے urduvoa.com اور دیکھنا بالکل مت بھولیے ہمارا آج کا خصوصی پروگرام خبروں سے آگے۔ آج کے پروگرام کی سب سے پہلی ہائی لائٹ ہے ایک ایسا پاکستانی نوجوان جس نے 6 سال کی عمر میں کلاسیکل پیانو بجانا شروع کیا اور 16 سال کی عمر میں گٹار۔ 4 سال بعد آج اس پاکستانی نوجوان کی ایک خوبصورت میوزک ویڈیو کو یوٹیوب پر 1,63,000 سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، جن میں بچے اور بڑے دونوں شامل ہیں۔ لیکن خاص طور پر پاکستان کی وہ نوجوان نسل شامل ہے جو اپنے وطن سے دور ہے، لیکن پاکستان میں آنے والی ہر چونکا دینے والی تبدیلی کو پوری طرح محسوس کرتی ہے۔ تو آئیے ملاقات کرتے ہیں پاکستانی میوزک سین پر تیزی سے ابھرنے والی انتہائی ٹیلنٹڈ شخصیت عثمان ریاض۔ رول اٹ۔ پاکستان کے ابھرتے ہوئے نوجوان فنکار عثمان ریاض کا شمار ان لوگوں میں کیا جا سکتا ہے جو موسیقی سے جنون کی حد تک لگاؤ، اس فن میں نئی روایتوں کو متعارف کرانے اور خوب سے خوب کی جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ عثمان کا تعلق فن موسیقی کی سمجھ بوجھ رکھنے والے کراچی کے ایک خاندان سے ہے، اس لیے بچپن ہی سے ان کے کان سریلی دھنیں بالخصوص کلاسیکی موسیقی سننے کے عادی ہو گئے اور چھوٹی عمر میں ہی وہ سر تال کے پکے فنکار بن گئے۔ میرے دن کا بیشتر حصہ پریکٹس میں ہی گزرتا ہے تاکہ میں بہتر سے بہتر ہو سکوں، اور یہی بات مجھے تحریک دیتی ہے کہ میں کتنا ہی مزید سیکھ لوں۔ جب میں اپنے ماضی کو دیکھوں تو مجھے خوشی ہو کہ میں نے جو بھی کام کیا اچھا کیا۔ عثمان ریاض کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے ٹیڈ گلوبل نے ان کا نام اس سال دنیا بھر سے منتخب ہونے والے باصلاحیت 19 نوجوانوں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ عثمان کو جون میں اس ادارے کے زیر اہتمام اسکاٹ لینڈ کے شہر ایڈنبرگ میں منعقد ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس میں اپنے تجربات اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ It's a huge honor. I didn't expect it at all. I mean, I got an email from them. یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ ٹیڈ نے اس پلیٹ فارم کا حصہ بننے کے لیے مجھ سے خود رابطہ کیا اور پھر میرا انتخاب ہوا۔ یہ نہ صرف میرے کریئر کے لیے بہت اچھا ہے کہ مجھے اپنے سے زیادہ تجربہ کار لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملے گا، بلکہ بحیثیت پاکستانی میرا کردار وہاں لوگوں تک پاکستان کی صحیح تصویر پیش کرنا بھی ہوگا، اور انہیں یہ بتانا ہوگا کہ ذرائع ابلاغ یہاں کی جو منظر کشی کرتے ہیں وہ سب درست نہیں۔ پاکستان بالخصوص کراچی کے موجودہ حالات عثمان کے لیے پریشانی کا باعث ہیں، لیکن ان کا ماننا ہے کہ تعلیم کا فروغ ہی ان مسائل کا حل ہے۔ It would be nice to see all this sectarian violence stop, the things that keep happening over here for میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے ہر قسم کے تشدد کا خاتمہ ہو، اقتدار کی جنگ اور اپنی طاقت کے مظاہرے کے لیے آئے روز یہاں جو کچھ ہوتا رہتا ہے یہ سب رک سکے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب لوگوں کو تعلیم اور شعور دیا جائے تاکہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں اور ان کا کل آج سے بہتر ہو۔
میں تعلیم کے فروغ کے لیے کام کر کے ہی پاکستان کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ The main thing is to increase awareness and education. پاکستان میں خراب سیاسی، اقتصادی اور سماجی حالات نوجوانوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر رہی ہیں، مگر اپنے فن میں باکمال یہ نوجوان اپنی جنریشن کو مثبت سوچ دینے کا خواہاں ہے۔ I don't see myself going. میرے پاس پاکستان چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں۔ یہاں زندگی ایسی ہی ہے جیسے دنیا کے کسی اور خطے میں۔ ہمارے پاس ذہین اور ہنرمند لوگ ہیں، ایسا کیا نہیں یہاں جو کہیں اور ہے۔ یقیناً پاکستان میں امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھ گیا ہے، لیکن وہ نوجوان جو ملک سے مایوس ہو رہے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے حالات کا رونا رونے کی بجائے اسے بدلنے کے لیے محنت کرنا شروع کر دیں تو کوئی وجہ نہیں کہ حالات نہ بدلیں۔ محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ عثمان اپنے ان ہم وطنوں سے اتفاق نہیں کرتے جو حالات سے مایوسی اور پاکستان چھوڑ کر جانے کی باتیں کرتے ہیں۔ I'm not ashamed of being Pakistani at all. There's nothing. I don't know why a lot of people are. ہمارے اس ملک میں سب کچھ دستیاب ہے، یہاں ذہین اور قابل لوگوں کی بہتات ہے۔ ہم دنیا کے کسی دوسرے خطے سے مختلف نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ لوگ کیوں اپنے پاکستانی ہونے کا اعتراف کرنے پر شرم محسوس کرتے ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں سے ہمدردی ہے کیونکہ وہ محض اپنی شناخت کے بارے میں عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ They're from here, and the people that are, I feel sorry for them. They're just insecure about who they are. عائشہ خان، اردو VOA، کراچی۔ امریکہ میں ایسا ہی کچھ نیا کام کرنے والے ایک اور نوجوان ہیں، گریہم کولٹن، جنہوں نے مشہور امریکی ٹی وی شو امریکن آئیڈل سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ وہ اس پروگرام میں جیتے تو نہیں، لیکن اس شو میں ان کے چلنے والے گیت نے انہیں امریکی نوجوانوں میں زبردست پاپولیرٹی دلوائی۔ گریہم کولٹن کی کامیابی کی کہانی دکھا رہے ہیں ثاقب الاسلام۔ In a crowded room on that summer night, when you fell in love, yeah, you knew it right when you saw her. She was walking on water. امریکی ریاست اوکلاہوما کے گریہم کولٹن ایک فٹ بال کھلاڑی بننا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی ہائی اسکول کی ٹیم کو اسٹیٹ چیمپئن شپ تک بھی پہنچایا، لیکن اس وقت بھی وہ اپنا زیادہ وقت اپنے شوق یعنی موسیقی کو دیا کرتے تھے۔ موسیقی ہمیشہ میری زندگی کا حصہ رہی ہے۔ جب میں فٹ بال کھیلتا تھا تو میں جمعے اور ہفتے کی رات میکسیکن ریسٹورانٹس میں میوزک بجایا کرتا تھا۔ ان دنوں گریہم کولٹن کی نئی CD پیسیفک کوسٹ آئیز بہت مقبول ہو رہی ہے۔ یہ میری تیسری مکمل البم ہے۔ میں نے یہ خود سے بنائی ہے اور موسیقی کی دنیا کے بدلتے رنگوں کے ساتھ مجھے لگا کہ مجھے یہ خود سے پھر کرنا چاہیے۔ گریہم اپنے آپ کو گلوکار نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک موسیقار ہیں جو گا بھی سکتے ہیں۔ نوجوان موسیقاروں کے لیے ان کا کہنا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی کی بدولت مواقع بڑھ رہے ہیں اور نوجوانوں کو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے پاس لوگوں تک پہنچنے کے مواقع آسان اور زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن مقابلہ بھی سخت ہے۔ میرے لیے بھی یہ مشکل تھا، لیکن نئی البم کی مدد سے میں کچھ مزید کرنے کی کوشش میں ہوں۔
گریم کہتے ہیں کہ کچھ مختلف کرنے کے لیے وہ اپنے گانوں کی میوزک ویڈیوز میں کردار متعارف کرواتے ہیں اور خود ہی کام کرتے ہیں. انہیں سب سے زیادہ کامیابی اپنے گانے بیسٹ ڈیز سے ملی، جسے امریکن آئیڈل کے ایک پروگرام میں بھی چلایا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا. وہ میرے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوا. یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ کیسے ایک چیز آپ کی زندگی کی روش ہی بدل دیتی ہے. گریم آج کل اپنی نئی سی ڈی کی تشہیر میں مصروف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی جستجو میں رہتے ہیں. لیری لنڈن کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA. ایک بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کو پاپولر میوزک سے متعارف کرانے والے لیجنڈری سنگر اور سانگ رائٹر عالمگیر کی. ہمارے ساتھ رہیے گا.